أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ مدثر ہے، سورہ مدثر۔ جی سورہ مدثر جو ہے نا، یہ بالکل شروع کی صورت ہے۔ پہلی وحی آنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ابھی ہم نے سورہ مزمل پڑھی ہے، اس میں رات کو کھڑے ہونے کی بات ہے نا، اس میں دن کے کھڑے ہونے کی بات ہے کہ دن میں آپ کو کیا کام کرنا ہے۔ تو یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپیٹ کر سونے والے اٹھ جاؤ، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور جا کے لوگوں کو بتاؤ، اللہ کا پیغام دینا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بزرگی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا تمہارا رب ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو۔ دیکھیے پاکی جو ہے نا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، صفائی جو ہے نا، اور ہمارے یہاں تو صفائی جو ہے نا وہ باطنی بھی ہونی چاہیے اور ظاہری بھی ہونی چاہیے۔ اور کہتے ہیں نا کہ وہ بو اللہ کو وہ فرشتوں کو بھی پسند نہیں، فرشتے قریب نہیں آتے جس کے پاس سے بو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو نہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کپڑے، اور جیسے ہمارا حجاب ہوتا ہے یا ہمارا عبایا ہوتا ہے، ہر چیز صاف ہونا چاہیے۔ اور سیابہ کا فتاحل والرجز فہجر، اور بتوں کی گندگی سے بچو، ہر طرح کی گندگی سے بچو، چاہے وہ ظاہری نجاست ہو یا باطنی نجاست ہو، ان سب سے بچو نا۔ ولا تمنن تستکثر، اور کسی پہ احسان مت کرو کہ اس سے زیادہ حاصل کر لو گے۔ یہ احسان کرے اور یہ سوچے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ احسان کرے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احسان بغیر غرض کے ہونے چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے نا۔ ولی ربی کا فصبر، اور جب تم یہ سب سارے کام کرو گے نا تو پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ یہ کام بڑے مشکل کام ہوتے ہیں جو اللہ نے بتائے، اللہ کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، تو پھر ان کاموں پہ صبر کرو، صبر کا بہت بڑا اجر ہو۔ اور عقیدہ ہو یا ہمارا خیال ہو یا ہماری سوچیں ہوں یا ہماری آمدنی ہو، لباس ہو، ہر چیز میں سے گندگی کو دور کرنا ہے، ہر چیز میں سے کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لوگوں کو خبردار کرنا شروع کیا اس کے بعد، تو پھر کیا ہوا تھا؟ بہت زبردست مخالفت شروع ہو گئی۔ وہ لوگ جو آپ کو طاہر اور امین کہتے تھے وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کے دشمن بن گئے۔ پہلے تو مذاق میں اڑایا گیا، پھر اس کے بعد ستانا شروع کر دیا، پھر اتنا ستایا کہ لوگوں کو مارا پیٹا، قتل کے منصوبے بنا دیے، وہاں سے ہجرت کروا دی۔ تو یہ سب چیزیں ہوئیں اور پھر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تو دعوت کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں تو پھر ان پہ صبر کرنا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونک ماری جائے گی ناقور میں نا، بس وہ دن بہت سخت دن ہوگا اور کافروں کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فوراً آخرت کی بات بتاتے ہیں، پھر آخرت کو یاد کرو کہ آخرت میں کیا ہوگا نا۔
ذرنی و من خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جس نے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ مال دیا، اور اس کو ایسے بیٹے دیے جو اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، اور تیار کیا اس کے لیے ہر چیز کی تیاری، یعنی سردار بھی بنایا اسے۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اسے اور زیادہ دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ اب یہ یہاں پہ ایک کیریکٹر کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کے لیے آیا ہے، مکے کا بہت بڑا سردار تھا نا، اور اس کے 12 بیٹے تھے، اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ بیٹے ہو نا اور آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے، وہ کہیں جاتے نہیں تھے اس کو چھوڑ کے۔ اور یہ ابو جہل کا نا چچا بھی ہوتا تھا، اور اس کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ اس زمانے میں کروڑوں میں تھی۔ تو مگر یہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا تھا، سرکش تھے یہ لوگ، تھے ہی سب سرکش، اور اس کے دل میں کبھی کبھی آنے بھی لگتا تھا نا ایمان، تو وہ فوراً بہکا دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھدار تھا، سمجھ جاتا تھا۔ اس نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے نا اس کی بات رنگ لا کے رہے گی، اس کی باتوں میں اثر ہے۔ اور پھر وہ یہ چاہتا تھا کہ جو اسے دنیا میں دیا گیا ہے اس سے اور زیادہ ملے، یعنی کہ انسان کی لالچ جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے اور ملے اور ملے۔ اور پھر ہماری آیتوں کی مخالفت کرتا تھا، ہم اس کو عنقریب جہنم کی پہاڑی پہ چڑھائیں گے۔ سعودہ، سعودہ ایک ایسی پہاڑی ہے جہنم کی چکنی، اس پہ چڑھنے کو کہا جائے گا تو چڑھ نہیں پائے گا، پھر گر جائے گا۔ بے شک اس نے سوچا اور پلاننگ کی، بس مارا جائے، کیسی پلاننگ کی، پھر مارا جائے، کیسی پلاننگ کی۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، پھر پلٹ گیا اور تکبر کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی جب اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تھا اور اس کے دل میں کچھ بات آ بھی رہی تھی، تو مگر قریش کے سرداروں نے فوراً یہ کہا کہ دیکھو اس پر بھی محمد کا اثر ہو رہا ہے۔ تو اس نے اس طرح سے سوچا، جو اس کی کیفیت تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے، کہ اس نے پھر حق بات نہیں کہی، اور یہ سب جو لوگ تھے وہاں پہ موجود ان کی بات کی پاس رکھا، اور کہہ دیا یہ تو ایک جادو ہے، یہ تو ایک بات ہے انسانوں کی، ان قریب اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں۔ تم کیا جانو وہ جہنم کیا ہے، وہ چھوڑتی نہیں ہے، نہ باقی رہنے دیتی ہے، وہ کھالوں کو جلا کر کالا کر دیتی ہے، اس پر 19 فرشتے ہیں، اور ہم نے نہیں بنایا آگ کے فرشتوں کو داروغہ، جو اس کے داروغہ ہیں، جو اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی تعداد کو لیکن ایک فتنہ بن گئی تھی تعداد۔ جب اللہ نے کہا نا کہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں تو بڑا مذاق اڑایا قریش نے، اور کہا کہ اتنے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے صرف 19 فرشتے ہوں گے، اور پھر کوئی کہنے لگا 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا، اس طرح کی باتیں کرنے لگے، یعنی کہ مذاق اڑانے لگے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ ان کی تعداد ایک فتنہ بن گئی تھی۔ اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں کتاب پر، ان کا تو ایمان اور بڑھ گیا تھا، یعنی وہ ہر چیز پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کا ایک فرشتہ بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے نا۔ اور نہ شک میں پڑھیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی اور مومن، اور کہیں گے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا اور کافر، کے اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، اور نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت انسانوں کے لیے۔ یہ سب اللہ کے لشکر ہے نا، اللہ جس سے چاہے جیسے کام کروا لیتا ہے۔ دیکھیں نا اس نے ابابیل کے لشکر سے ہاتھیوں کی فوج کو ختم کروا دیا تھا، چھوٹے چھوٹی چیز جس سے بھی چاہے، ہواؤں سے کام کرواتا ہے، بارش سے کام کرواتا ہے، یہ سب اللہ کے لشکر ہوتے ہیں، اور وہ سب اللہ کے فرمانبردار ہیں، جیسے اللہ کہتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، اور قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے آئے، اور صبح کی جب وہ چمکدار ہو جائے، بے شک وہ تو ایک بہت بڑی نشانی ہے، یعنی جہنم جو ہے نا ضرور آنے والی ہے، اور وہ خبردار کرنے والی ہے، نذیر للبشر، انسان کو خبردار کرے گی، اور جو چاہے تم میں سے آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کے کہا کہ جو چاہے اچھے کاموں میں آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے یا برے کاموں میں آگے بڑھ جائے، ہر نفس جو ہے رہن رکھا ہوا ہے،
رہن کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی ہے، اب ہم اس کو چھڑانے کے لیے کچھ دیں گے تو وہ ہمیں چھوڑے گا نا. اسی طرح انسان جو ہے نا، انسان کا نفس رہن رکھا ہوا ہے اللہ کے پاس. جب ہم کچھ اعمال کریں گے، جب کچھ نیکیاں لے کے جائیں گے، تو پھر وہ ہمارا نفس جو ہے اس کی جان چھوٹے گی وہاں سے. اللہ اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، فی جناتی یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اور مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی. وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں پڑے رہتے تھے، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہماری یقینی موت آ گئی. دیکھیں جہنم میں جانے کی وجوہات بتائیے: نماز نہ پڑھنا، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا. بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کئی جگہ آیا ہے. جہنم میں جانے کی وجہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا نہ کھلایا جا رہا ہو. بھوکوں کو کھانا کھلانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، روز کھانا کھلائے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھلا دیا بس ہو گیا. مسلسل بھوکے کو تو روز کھانا چاہیے ہوتا ہے نا، صبح شام کھانا چاہیے ہوتا ہے. کھانا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ دے دیا اور بس ختم ہو گیا. تو ایسا انتظام ہم لوگ کچھ کریں. اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو مہینے کا آپ سے لیں گی یا سال کا لیں گی یا آپ ہر مہینے دیں کہ ان کو کھانا کھلایا جائے بھوکوں کو. دنیا میں اس وقت بہت لوگ بھوکے، ایون ان کینیڈا میں بھی لوگ بھوکے ہوتے. تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو یہ جہنم میں جانے کی وجوہات ہیں کہ نماز نہ پڑھنا اور بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا. نماز نہ پڑھنے کو تو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں نا، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانا اس کے ساتھ ہی ذکر کیا اللہ نے. اور ہم بحث کرنے والوں خوب بحثیں کرتے ہیں، باتیں کرنا. دیکھو نا جب لوگوں کو ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسی ایسی بحثیں کریں گے بلا وجہ کی، تو یہ کیا وقت گزاری ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اور آخرت کو جھٹلاتے. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آخرت کی جب فکر نہیں ہوتی نا تو پھر اس طرح کے کام ہوتے، اور یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے. بس نہیں فائدہ دے گی کسی سفارش کرنے کی سفارش، اور ان کے لیے نصیحت سے منہ موڑنا ہے. گویا کہ وہ ایک گدھے ہیں جو بدک کے بھاگ رہے ہیں. جب گدھا بھاگتا ہے نا تو عجیب طرح سے بھاگتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے نا. گدھے ہیں جو بدک کر بھاگ رہے ہیں، جو شیر کی ڈر سے بھاگ رہے ہیں. بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلی ہوئی کتاب دی جائے، ہرگز نہیں لکھ کے دیا جائے. یعنی وہ یقین نہیں کرتا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کتاب آئے، ہر ایک کو لکھی ہوئی کتاب دی جائے. ہرگز نہیں. بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ آخرت سے ڈر. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت قبول کر لے. اور تم نصیحت قبول نہیں بھی کرو گے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہدایت مل جائے تو اس پہ ہم بڑے فخر نہ جتائیں، بلکہ یہ اللہ ہی کی مہربانی تھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اور وہ اہل التقویٰ ہے، اہل المغفرہ، یعنی ان لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قیامہ آ گئی. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے. ملامت کرنے والے نفس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اللہ نے نا جو نفس بنائے نا، 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں نا. ایک تو نفس امارہ ہوتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس المطمئنہ ہوتا ہے. نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو برائیاں کو حکم دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کر لو، یہ غلط کام کر لو، کوئی بات نہیں بچ جاؤ گے، کوئی سفارش کر لے گا، کل توبہ کر لے، مطلب طرح طرح کی بات ہے. یہ نفس امارہ ہوتا ہے. اور نفس لوامہ جو ہوتا ہے نا وہ ملامت کرنے والا نفس. یعنی کوئی ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ ملامت ہوتی ہے، برا لگتا ہے، نہیں کرو یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. پھر یہ کہ انسان یا تو اسے دبا لیتا ہے یا اس پہ عمل کرنے لگتا ہے. اور پھر نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی جان نکالنے آئیں گے فرشتے تو اس وقت کہتے ہیں نا، سورہ فجر میں ہم پڑھیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. ایسا نفس جو اللہ کی ہر بات سے راضی ہو. مطمئنہ مطمئن ہے. حضرت ابو بکر کی ہم مثال دے سکتے ہیں، پھر وہی بات آ جاتی. ہر چیز سے راضی، ہر چیز کو فوراً ایکسیپٹ کر لینا، ہر چیز کو قبول کر لینا.
تو ہمیں اپنے نفس کو نا لگام دینی پڑے گی، سدھارنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، اس کی آواز کو سننا پڑے گا کہ اس جو نفس لوامہ ہے وہ کہیں ہمارا مر نہ جائے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے جب ہم اس کی بات ہی نہیں سنتے نا، تو پھر وہ نفس لوامہ جو ہے وہ تو ختم ہی ہو جاتا ہے اور صرف نفس امارہ رہ جاتا ہے جو بری بری باتوں کا حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی بات سننے کا بھی موقع دینا اور اس پہ اچھی طرح سے عمل کرنے کا بھی موقع دینا. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان کیا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم برے کام کریں. یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی؟ یہ سوچیں کس نے پیدا کی ہیں؟ ہمارے رب نے پیدا کی ہے. اور باجی ہم تو ویسے بھی اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اس کا تو ضمیر ہی بن گیا، اس کو پتہ نہیں چلتا اس کی. اور یہ کہا گیا ہے کہ جب نفس لوامہ آئے نا اور وہ نفس امارہ آپ کو برے کاموں کا حکم دینا کسی بھی وقت، تو آپ فوراً کوئی نیک کام کرنے لگ جائیں، تو پھر وہ دب جائے گا. وہ نفس، برا نفس جو ہے، کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی تسبیح کریں، کوئی نماز پڑھنے لگیں، کوئی اچھے کام کرنے میں مشغول ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حالت سے ہم بچ جائیں گے. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو بنا دیں. لیکن انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بس گناہ کرتے ہی چلے جائے، اور وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس دن جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند جو ہے وہ گہنا جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس دن انسان کہے گا کہ آج کوئی ہے بھاگنے کی جگہ؟ ہرگز نہیں. اِلیٰ ربک یومئذ المستقر. اب تمہیں تو صرف اپنے ربی کی طرف جانا ہے، اب کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اس دن وہ خبر کرے گا انسان کو جو وہ آگے کر کے آیا، پیچھے کر کے آیا، یا جو اس نے آگے بھیجا. وَلِلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ. اب ہم کو یہ ابھی سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے کیا چھوڑ کر آ رہے ہیں ہم، اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے. اگر ہم اپنی نمازوں کے ہی بارے میں کوئی کچھ ٹاپکس بنا لینا کہ نمازوں کو دیکھیں گے، جھوٹ کو دیکھیں گے، غیبت کو دیکھیں گے، ان سب چیزوں کو پہ غور کریں ان آخری دنوں میں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کتنی نمازیں ضائع ہوئی، کتنوں میں ہم نے سستی کری ہے نا، کتنی جلدی جلدی پڑھی ہے، کتنی ٹال کے پڑھی ہے. خدا نخواستہ وضو کیا ہے صحیح کہ نہیں کیا ہے، پاکی ہے کہ نہیں ہے. مطلب ایک چیز کے بارے میں تو کہہ رہی ہوں. ایسے ہمارے بہت گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حساب کرنے کا موقع دینا، کیونکہ اس دن ہر چیز بتاتی جائے گی. وَلِلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ. اور یہ بھی کہہ دیا اللہ نے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے کتنی بھی معذرتیں پیش کرے، لیکن وہ جانتا ہے. زبان سے تو کہہ دے گا یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لیکن وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. اور آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں جلدی جلدی. ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھا دینا. بس جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کی پڑھنے کی پیروی کرو. پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کر دینا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، آپ چاہتے تھے نا جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو پڑھتے تھے، دہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جلدی مت کریں، ہم اس کو آپ کو یاد کروا دیں گے اور پھر آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھیں. ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو. یہ انسانی فطرت ہے نا، وہ جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ میاں ہمیں بھی ان میں شامل کرے. اور اس دن کچھ چہرے جو ہیں بڑے منہ بگڑے ہوئے، بسورے ہوئے ہوں گے، اور وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ تو اب کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا. ہرگز نہیں. جب سانس جو ہے وہ گلے میں پھنس جاتی ہے اور پھر اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، مرنے کے وقت کا ہے، سانس اٹکی ہوئی ہے، نکل نہیں رہی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے جب سارے ڈاکٹر سے سب سے نا امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، اس کی تکلیف دور کرے گا. اور پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب فراق کا دن آ گیا، یعنی اب تو ختم ہی ہو جائے گا. اور اس دن پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی تکلیف کی وجہ سے. تمہارے ربی کی طرف تمہیں کھینچ کر لے جانا ہے.
بس اس نے نماز نہیں پڑھی اور نہ سچ بولا لیکن جھوٹ بولا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف گیا کرتا ہوا، خرابی ہے اس کے لیے، بہت خرابی ہے، پھر اور خرابی ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی یہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ بس جو آیا ہے دنیا میں جس طرح چاہے رہے اور چلے جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا وہ نہیں تھا، پھر انسان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے، کیا وہ نہیں تھا نطفہ جسے ٹپکایا گیا، پھر وہ گوشت کی بوٹی بن گیا، پھر اسے درست کیا گیا، پھر اس کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا؟ کیا ایسا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، بلا ہوا قادر۔ جب یہ آیت پڑھے نا تو یہ کہیں کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ سب کچھ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سورہ انسان اور سورہ دہر بھی اس کا نام ہے، بہت پیاری سورت ہے نا۔ کیا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بلا شبہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں۔ کہاں تھے ہم؟ ہمیں نہیں پتا، کچھ بھی نہیں تھے۔ ویسے بھی انسان کوئی قابل ذکر نئی چیز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جو گزر گئے ہیں لوگ، ہمیں نہیں پتا کون کس کا ذکر کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، باقی کسی کا نہیں پتا کہ کون تھے، کہاں آئے، کہاں چلے گئے۔ پھر انسان اتنا تکبر میں کیسے آ جائے؟ ہم نے بے شک پیدا کیا انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے آزمانے کے لیے، پھر ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا، سننے والا دیکھنے والا بنا دیا، پھر ہم نے اس کو ہدایت کے راستے دکھائے۔ اب وہ شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسان کے بارے میں۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور لوہے کی زنجیریں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اللہ معاف کر دے۔ ان الابرارا، اور پھر نیک لوگ جو ہیں وہ ایسے گلاسز سے پیئیں گے جس میں کافور کی آزمائش ہوگی، ایسا شراب پیئیں گے، ایسا ڈرنکس پیئیں گے۔ وہ چشمے جس کو اللہ کے بندے جب چاہیں جہاں چاہیں لے جائیں، جاری کر لیں، یعنی ہر جگہ ان کو وہ میسر ہوگی، ان کے لیے وہ لینا آسان ہوگا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے بندے جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ کھانے کا پھر ذکر آیا ہے، دیکھیے کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اس دن سے جو انسانوں کو نا ایسا کر دے گا کہ وہ سخت کری چیز کہتے ہیں، کم تریرا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، تیوریاں چڑھ جائیں گی۔ بس بچا لے گا اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے مصیبت سے، اور ان کو پر ڈالے گا تازگی اور سرور۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بس بدلہ ہے صبر کا جو وہ کرتے تھے دنیا میں، جنت اور حریر، باغ اور ریشم، وہاں پہ ان کو یہ بدلے دیے جائیں گے۔ وہ بیٹھے ہوں گے وہاں پر مسیریوں پر، اور وہاں نہ دھوپ کی تپش ہوگی نہ سردی ہوگی، اور قریب ہوں گے ان کے اوپر سائے ان کے، اور جو پھلوں کے گچھے ہیں وہ جھک گئے ہوں گے، جھکے ہوئے، اور ان گردش کرائے جائیں گے ان کے اوپر برتن، ایسے برتن جو سونے، وہ چاندی کے ہوں گے اور شیشے کے۔ اب دنیا میں ایسا کوئی برتن نہیں ہے جو شیشے اور چاندی سے مل کے بنا ہو، لیکن جنت میں ہو۔ ہاں، قواریر من فضۃ، ایسے برتن ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے اور بہت اندازے سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور پلایا جائے گا ان میں ان کو شراب، اس میں ادرک کی وہ ہوگا، فلیور کہنا چاہیے۔ اور ایک چشمہ ہے وہاں پر، اس کا نام ہے سلسبیل، اور گردش کرائے جائیں گے ان کے درمیان ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے،
اذا رأیتہم جب تم ان کو دیکھو تم سمجھو کہ وہ موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کتنی اچھی مثالیں دیتا ہے۔ اس طرح سے جنت کے خادم جو ہوں گے بکھرے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ موتیوں کو پھینک دے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر چلا جاتا ہے، اس طرح سے نا۔ اور جب تم دیکھو گے وہاں تم دیکھو گے بہت نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی، اور ان کے اوپر موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے سبز رنگ کے، اور پتلے ریشم کے، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، اور پلائے گا ان کا رب ان کو بہت پاکیزہ مشروب۔ یہ ہے بدلہ تمہارا، اور یہ ہے تمہاری جو کوشش کر کے آئے تھے نا، اس کی قدردانی ہے، اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے قرآن تنزیلا، تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اور ان لوگوں کی اطاعت نہیں کیجئے جو گناہ گار ہیں اور کافر ہیں، اور اپنے رب کو یاد کیجئے صبح اور شام، اور رات کو بھی سجدے کرے، اور سبح لیلاً طویلا، تہجد کی نماز پڑھے لمبی رات۔ یہ لوگ جو ہیں یہ تو صرف دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک بہت بھاری چیز۔ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کو مضبوط باندھے ان کے بندھن، اور جب ہم چاہیں ہم ان کو تبدیل کر دیں جس طرح سے بھی چاہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہتا ہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ آنے کا، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ پھر بتا دیا اللہ نے کہ تم اگر نیک بن رہے ہو تو یہ مت سوچو کہ میں تو بہت ہی اچھا بن رہا ہوں اور میری کوششوں کا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے نا۔ ان اللہ کان علیمن حکیمہ، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور ظالموں کو لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے بار بار اس پورے سورے میں نا قیامت اور آخرت کا ذکر آئے گا، اور عمل کرنے کو ابھارا جا رہا ہے کہ یہ عمل کرو، یہ تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ سورہ مرسلات، والمرسلات عرفا، قسم ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن ہواؤں کی قسم کھائی ہے کہ وہ ہوائیں جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر وہ تیزی سے چلنے لگتی ہیں، اور پھر وہ پھیلا دیتی ہیں ہر چیز کو جس کو پھیلانا ہے، اور جدا کرنے والیاں ہیں جدا کرتی ہیں، اور پھر ذکر نصیحت کو دل میں ڈالتی ہیں، عذراً اور نذرا، اب وہ معذرت کرے یا خبردار ہو جائے۔ یعنی ہواؤں سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہوائیں کبھی تیز کیوں چلتی ہیں، کبھی ہلکی کیوں چلتی ہیں، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ انسان کو نصیحت دلانے کے لیے آتی۔ انما توعدون لواقع، جب تیز ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈر جاتے تھے؟ ڈر جاتے تھے؟ تو ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ عاد پر بھی تو ہوا کا طوفان آیا تھا نا، وہ اس کو یاد کرنے لگے۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر نا ہمیں سبق لینا چاہیے، اور فوراً آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہوگا، جس دن چاند جو ہیں وہ ستارے جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر الٹا کر دیا جائے گا، اور رسولوں کو وقت مقرر پہ بلایا جائے گا۔ کس دن کے لیے اس بات کو موقوف کیا گیا ہے؟ فیصلے والے دن کے لیے، یعنی یہ کام آج نہیں ہوں گے، یہ قیامت کے دن ہوں گے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ فیصلے کا دن کون ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ پھر اس کے بعد اور دوسری قومیں آئیں، اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی کی بوند سے نہیں بنایا، پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا ایک رحم میں محفوظ ایک وقت مقرر تک، بس مقرر کر دیا ہم نے، ہم بہت صحیح اندازہ لگانے والے ہیں۔ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ہر چیز کو بتا بتا کے اللہ تعالیٰ نا ہمیں خبردار کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، جیسے نا جگا رہا ہے کہ غور کرو، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو تمہارے لیے کفایت؟ کافی ہے زمین تمہارے لیے زمین میں ہر طرح کا سامان ہے، اور یہ زمین جو ہے مردوں کے لیے اور زندوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کہاں چلی جاتی ہے ہر چیز؟ زمین میں۔
سبحان اللہ، انسان بھی اور کوڑا کرکٹ کیا کیا کتنی چیزیں ہیں جو زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں تو کیا اگر وہ باہر ہی پڑی رہتی تو کیا ہوتا. اور ہم نے اس میں مضبوط اونچے اونچے پہاڑ گاڑ دیے اور پلایا ہم نے تم کو شیریں پانی. خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی کہ یہ جو نعمتیں بتائی جا رہی ہیں ان کا حق ادا کریں ہم، اور پھر اللہ کو یاد کریں. چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہوگا، اور اس میں نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ وہ آگ سے بچا سکے گا. اور وہ جو آگ ہے وہ پھینکتی ہے چنگاریاں جیسے کہ محل. چنگاریاں اتنی بڑی بڑی ہیں اس آگ کی. چنگاریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا، لیکن اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہیں. کانہ جمالتن صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زد رنگ کے. خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ ہے وہ دن آج بولتے نہیں ہو، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی معذرت پیش کر سکیں. خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلہ کا دن ہے، جمع کرے گا تمہیں اور سب کو جو پہلے تھے. بس اگر تم کوئی چل سکتے ہو تو چلو. خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں. یہ ساری چیزیں، اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتاتے ہیں کہ کسی چیز کو بھی تو دیکھ کے ہمیں وہ آخرت کا دن یاد آ جائے. اور وہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور ہر طرح کی چیزیں جس کا انہیں دل چاہے کھانے کو ملیں گی. کھاؤ پیو مزے سے، اس وجہ سے کہ تم عمل کر کے آئے تھے. بما کنتم تعملون. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلا کون رہے ہیں؟ جھوٹ خالی بولنا نہیں ہے. جب اللہ کی نعمتوں کا ادراک نہیں کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے کہ کس لیے بنائی ہے، تو ایک طرح سے اسے جھٹلا رہے ہیں. کھاؤ اور پیو تھوڑا، بے شک تم تو جرم کر کے آئے تھے. خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور جب ان سے کہا جائے گا کہ رکوع کرو، نہیں رکوع کر سکے. ایک جگہ آیا ہے نا کہ جب ان سے کہا جائے گا سجدہ کرو، نہیں سجدہ کر سکے تھے، کیونکہ دنیا میں نہیں کرتے تھے تو وہ وہاں پہ بیچارے کیسے کریں گے. ویل یومئذ للمکذبین. خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فبأی حدیث بعدہ یؤمن. سبحان. اب اس بات کے بعد کون سی بات ہوگی جس پر وہ ایمان لائے؟ اللہ کہہ رہا ہے سب باتیں بتا دی گئی ہیں، اب کیا بات رہ گئی ہے ایمان لانے کی؟ چلے تلاوت کرتے ہیں. اللہ یحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. عما یتساءلون. سوال کرتے ہیں وہ. کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں. وہ کون سی خبر ہے؟ قیامت کی خبر ہے نا. یہ جو 30واں سپارہ ہے نا، اس میں آخرت کا بہت ذکر آیا ہے. اور سارے قرآن کے جو مضامین ہیں آخرت کے اور پیدائش کے، اور سب اس میں سمٹ گئے ہیں اس پورے سپارے میں. آپ دیکھیے گا مختلف طریقے سے اللہ نے ان کو بتایا ہے نا، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنا سفر طے کرو کہ تمہیں کس چیز کو قبول کرنا ہے. آخرت کو قبول کرنا ہے کہ دنیا کو قبول کرنا ہے نا. اور وہ جو قریش جو تھے ان کو آخرت کے تصورات نہیں تھے. آخرت کا تصور آپ آج کی دنیا میں دیکھیں بہت لوگوں کو نہیں ہے. غیر مسلموں کو بھی ہلکا سا کوئی تصور ہے، مسلمانوں میں بھی کوئی خاص نہیں ہے. کوئی زیادہ سوچتا ہی نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، یا قیامت آئے گی تو اس دن کیا کیا پیش آئے گا، یا کس طرح نامہ اعمال دیے جائیں گے. آخرت کا سوچیں گے تو عمل بدلے گا.
ہاں مسلمان ہی کہتے ہیں کہ قیامت کس نے دیکھی ہے، ایسا جملہ مسلمان ہاں قیامت کس نے دیکھی ہے، یعنی کہ دنیا میں پتا نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو. ہاں ہاں جی، اور کئی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھی جس نے کلمہ پڑھا وہ تو بخشا ہی جائے گا نا آخر میں. یہ سب سے بڑی چیز میں تو کہتی ہوں، ڈرنے والی بات ہے. پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ابتدا دے. ہاں جی، یہ بھی ہاں سزا کا کتنا تصور دیا ہے، کتنی سزائیں بتائی ہیں قرآن میں، اس لیے بتائی. اس نے اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آخرت پہ یقین نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اپنی دنیا میں جو کام کر رہے ہیں نا اس سے ہٹنا نہیں چاہتے. اگر آخرت پہ یقین کریں گے تو ایک مختلف زندگی گزارنی پڑے گی. ہاں دیکھا جائے اس دن کیا دیکھیں. دنیا میں جو نعمتیں مل رہی ہیں، اگر ہم آخرت کی نعمتوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں تو ویسی ہے ہی نہیں ہے، نہ لباس ہے، نہ ہمارے برتن ہے، نہ ہمارے رہن سہن ہے. پھر بھی انسان کے اوپر وہ کیونکہ آخرت کی زندگی جب قبول کر لیں گے تو ہمیں دوسری طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی اور وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا ہمیں بڑے دھوکے میں ڈال دیا. جو ہم نے قرآن پڑھا ہی بس پڑھے اسی لیے نہیں بس ہاں جب سمجھنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ عمل کیسا چینج ہوگا نا. قرآن پڑھتے ہوئے نا ہاں جی، سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاں صحیح بات، صحیح. اللہ ہمیں معاف کر دے. بلکہ اسی لیے اللہ نے قیامت کو کتنا ایکسپلین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کیا ہوگا، کس کس طرح ہوگا، کیا انجام ہوگا، کیا واقعات پیش آئیں گے، کس طرح سے لے جایا جائے گا، کس طرح سے جہنم میں جائیں گے، کس طرح جنت میں جائیں گے، وہاں کیا کیا ہوگا. اسی لیے بتایا کہ یہ ہمارے ذہن میں مسلسل اس کا تصور آتا رہے اور پھر یہ ہمارے عمل کو مختلف کرتے. کل ایک لیڈی سے بات ہو رہی تھی زکات کی، تو کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ اپنا گن لو کتنا کیش ہے، تو اس کے حساب سے 2.5% کرنا ہے. یقین جانے کل کی میں اتنی پریشان ہوں، اور 73 سال کی کہتی ہے گنے ہی نہیں آج تک. میں نے کہا تو کتنا ٹائم ہے، گنو، بیٹے کو ساتھ لگاؤ اور گنو پورے پیسے، تو اس کی زکات نکالو، جو پورے سال نکالو، آہستہ آہستہ نکالو. کہتی ہے میں نے آج تک گنے ہی نہیں. چلے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، دی ہوگی نا، زکات دی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اب ہمیں اپنے عمل کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، ہے نا، اپنے عمل کو دیکھیں اور لوگوں کو نصیحت کریں. تو قیامت کا دن جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبائل عظیم. نبا کہتے ہیں جو خاص خاص خبریں ہوتی ہیں نا، بریکنگ نیوز، بہت بڑی خبر ہے اور ایسی خبر ہے جو آنے والی ہے. اس دن وہ مختلف طرح کے لوگ ہوں گے، اختلاف کرتے ہیں، اس کے آنے میں اختلاف کرتے ہیں، اس کے آنے کا یقین نہیں کرتے، اس کے آنے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان جائیں گے. پھر ہرگز نہیں وہ جان جائیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا ہے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور پہاڑوں کو خیموں کھوٹی کی شکل میں گاڑ دیا ہے زمین میں، اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے جوڑے جوڑے، اور ہم نے تمہارے لیے رات بنائی ہے سکون کا باعث، اور ہم نے دن بنایا ہے پردہ پوش، اور ہم نے تمہارے لیے معیشت کے کام بنائے ہیں دن میں، اور تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں مضبوط، اور اس میں بنایا ہے ایک روشن چراغ، اور ہم نے بارش برسائی ہے سجاجہ، جو بہت تیزی سے بہتا ہوا پانی، تاکہ ہم نکالے اس کے ذریعے دانے اور کھیتیاں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں پورے میں ہمیں یاد دلا رہا ہے، کچھ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ جب ہم نعمتوں کا تصور کرتے ہیں نا تو ہمیں نعمت دینے والا بھی پھر یاد آتا ہے، کس سے نعمت دی ہے یہ. ان کے اوپر غور کرو، ان چیزوں پہ نا غور کرنا چاہیے، دنیا کی چیزوں پہ بھی نا غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس کس طرح سے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. وجنات الفافا، اور گھنے گھنے باغ. بے شک فیصلے کا دن جو ہے وہ ضرور اپنے وقت مقرر پر آئے گا. اس دن پھونکا جائے گا سور میں، پس آ جائیں گے گروہ در گروہ، کوئی رک نہیں سکے گا، کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ میں نہیں جا رہا، سب اٹھ کے چلے آئیں گے نا. اور کھول دیا جائے گا آسمان، وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، پس وہ ریت کا ڈھیر ہو جائیں گے.
بے شک جہنم جو ہے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، مرصادہ، جیسے شکاری نا کوئی وہ لگا لیتا ہے گھات کہ جیسی جانور آئے گا اس میں پھنس جائے گا، اس طرح سے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ احقابا، احقابا کسے کہتے ہیں؟ ایک زمانے کے بعد پھر دوسرا زمانہ آ جائے، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک زمانہ 80 سال کا زمانہ گزرا، اس کے بعد پھر 80 سال کا زمانہ آ گیا، پھر آ گیا، پھر آ گیا۔ احقابا اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور وہ وہاں پہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں چکھیں گے، نہ کوئی اچھا پانی، ٹھنڈا پانی انہیں پینے کو ملے گا سوائے گرم پانی کے، اور غساقہ، زخموں کا دھون۔ بدلہ ہے پورا پورا، یعنی ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ان کے گناہوں کی، ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، حساب کی امید رکھنا چاہیے۔ حساب کتاب آج کر لو، کہتے ہیں نا، آج حساب کتاب کر لو تاکہ کل ہمارا حساب نہ ہو۔ اور وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو جھٹلانا، اور ہر چیز کو تو ہم نے لکھ لکھ کے رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ہم اپنے اعمال کو جھٹلا دیں گے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے تو گن گن کے رکھا۔ بس چکھو، بس عذاب کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ بے شک متقیوں کے لیے تو کامیابی ہے، باغات ہیں، انگور ہیں، خوبصورت نوخیز لڑکیاں ہیں، اور جام ہیں چھلکتے ہوئے۔ وہ وہاں پہ کوئی بےہودہ بات نہیں کریں گے، نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی۔ یہ بدلہ ہے تیرے رب کا، بے حساب بخشش ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں و زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، رحمان ہے وہ۔ تم اس سے بات کرنے کی اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہوں گے۔ اس دن کھڑی کی جائیں گی روح اور فرشتے صف در صف، صف در صف، نہیں بات کرے گا کوئی بھی مگر جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ بات بھی صحیح کرے۔ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں کہے گا۔ یہ دن ہے حق، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا ٹھکانہ بنا لے۔ بے شک ہم نے تم کو عذاب کر دیا قریب کے عذاب سے۔ اس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، اور کافر کیا کہے گا؟ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اس دن کاش کرے، اس دن کہا گیا ہے نا کہ جانوروں کو لا کے سب کو، اور جانوروں کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا تم بدلہ لے لو، اور وہ بدلہ لے لیں گے۔ اس کے بعد انسان وہ اللہ تعالیٰ سب کو مٹی بنا دے گا، اور جب وہ مٹی بن جائیں گے تو وہ انسان جو مجرم ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا۔ والنازعات، سورہ نازعات، والنازعات غرقا، قسم کھائیے، کس چیز کی قسم کھائیے؟ کہ ان فرشتوں کی قسم کھائیے جو کھینچ کر نکال لیتے ہیں، ڈوب کر نکال لیتے ہیں، اور جو آسانی سے نکال دیتے ہیں کھول کر، اور تیزی سے حرکت کرتے ہیں تیر کر، اور آگے سب پس سابقات سبقہ، دوڑ بھاگ کر آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو جان نکالتے ہیں۔ کافر کی جان کیسے نکلتی ہے؟ وہ نکلنا نہیں چاہتی نا، جب فرشتے کہتے ہیں نا نکلو، نہیں نکلنا چاہتی، وہ بدن میں چھپتی ہے، تو وہ بدن میں سے ڈوب کر کھینچ کر ہر طرف سے اس کو نکالتے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نکل آؤ تو وہ خوشی خوشی نکل آتی ہے ان کی روح، کیونکہ انہیں اپنی منزل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ان کاموں کو بہت تیزی سے کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح سے کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ابھی جان نکالی گئی، اب جان کو لے کے فرشتے آسمان پہ چلے جاتے، ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کیا ہو رہا ہوتا۔ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کون آیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں یہ ہے، اگر نیک ہوتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے، نہیں تو دروازہ نہیں کھلتا، واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ نہیں تو 7 آسمانوں تک وہ روح کو لے کر جاتے ہیں فرشتے، اور وہاں پہ ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، اور ان کو انعام کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، پھر واپس روح کو لایا جاتا ہے، پھر قبر میں سوال جواب۔ کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جس دن ہل جائے گی، کانپے گی وہ کانپنے والی، یعنی پوری زمین جو ہے وہ کانپ رہی ہوگی۔
تتبعها رادفہ، ایک کے پیچھے ایک آنے والا ہے. اس دن جو ہے دل جو ہے وہ اڑے جا رہے ہوں گے، اتنے تیز رفتار ہوں گے، اور آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ کیا ہم دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے؟ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے پیدا کرتا ہے، کیا کیا معاملہ کرتا ہے تمہارے ساتھ نا. تو پھر تم کیوں شک کرتے ہو کہ آخرت میں نہیں اٹھائے جاؤ گے نا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی جھڑکی ہوگی. اللہ کہے گا نکل آؤ، سب نکل آئیں گے، جمع ہو جائیں گے اس کے سامنے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہاں ایک چٹیل میدان میں وہ جمع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بتا رہے ہیں. کیا آئی تمہارے پاس خبر موسیٰ کی جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، ایک وادی مقدس طوا میں پکارا تھا، اور پھر اللہ نے کیا کہا تھا اس سے؟ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تو تزکیہ اختیار کرے گا. سبحان اللہ، تزکیہ. تزکیہ ہم بہت سنتے رہتے ہیں نا، ہمیں تزکیے کی بہت ضرورت ہے. بہت اچھی سیریز آ رہی ہے اس کے لیے، تزکیے کے اوپر ان کی یاسر قاضی کی، روز 10 منٹ 12 منٹ کا خاطرہ. اور وہ اللہ نے کہا نا حضرت موسیٰ سے کہ جاؤ اس سے کہو کیا تو تزکیہ کرے گا، یعنی اپنے آپ کو پاک کرے گا برائیوں سے، اور میں تجھے راستہ دکھاتا ہوں تاکہ تو خشیت اختیار کرے. بس اس کو دکھائیں بڑی بڑی نشانیاں، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. پھر پیٹ پھیری تیزی سے، اور پھر اس نے جمع کیا اپنے مطلب لشکروں کو، اپنے درباریوں کو، اور پکارا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی. سبحان اللہ. بس پکڑ لیا اس کو اللہ نے عذاب میں، سخت عذاب میں، آخرت کے اور پہلے. اور بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. یعنی اتنا بڑا فرعون جو ہے جب اس کو پکڑ لیا نا تو پھر ہم کیا چیز؟ کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش میں یا آسمان جس کو ہم نے بنایا؟ یعنی انسان کا پیدا کرنا آسان ہے کہ آسمان کا پیدا کرنا؟ آسمان کتنی بڑی چیز ہے. ہم نے اس کو بلند کیا، اس کی چھت کو، اور خوب سنوارا، اور ڈھانک دیا رات کو، اور نکالا دن کو، اور زمین اس کے بعد جبکہ اس کو ہموار کر دیا، اور نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑ ہم نے ان کو گاڑ دیا. سبحان اللہ. اللہ مسلسل ان چیزوں سے ہمیں نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہر وقت ہمیں دکھتی رہتی ہیں، مگر ہم ایسی سرسری سے گزر جاتے ہیں نا. ہر چیز سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں. فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. بس جب آ جائے گی وہ طامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت، اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، کوشش کرے گا، لیکن اس دن کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور سامنے آ جائے گی جہنم، اس کے جو دیکھتا ہوگا. بس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور وہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا اپنے نفس کو خواہشات سے، تو اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. سمپل بات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ گھڑی کب آئے گی، کب آ کے ٹھہرے گی؟ وہ کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے نا. اور اس کی انتہا تمہارے رب کے پاس ہے، یعنی صرف رب کو معلوم. آپ تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں اس کے لیے جو ڈرتا ہو. اور اس دن جب کہ وہ دیکھیں گے اس کو تو وہ سوچیں گے کہ ہم تو دنیا میں نہیں رہے تھے کچھ بھی، مگر شام کے وقت یا صبح کے وقت تھوڑے سے حصے میں، یعنی دنیا ایسی ہونے لگے گی اس دنیا کے لیے جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی جھنجھوڑنے والی یہ صورتیں ہیں نا. عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، یہ کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا تھا. اور تجھے کیا معلوم، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو یا اپنے کو پاک کرنا چاہتا ہو، بس وہ فائدہ دے دیتی اس کو نصیحت. اب یہ جو ہے نا اس کا نزول کا جو سبب ہے وہ ایک واقعہ ہے، شاید ہم لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. ابن
مکتوم جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جبکہ وہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے، اور ان کے سامنے وہ دین پیش کر رہے تھے، اور رسول اللہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ ہماری بات مان لیں تو آسانی ہو جائے گی نا، اور وہ نابینا تھے کیونکہ جب وہ آئے تو وہ اپنی بات کرنے لگے، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ وہاں کون بیٹھا ہوا ہے، تو رسول اللہ کو شاید تھوڑی سی ناگواری ہوئی ہوگی، اور یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو حقیر سمجھا تھا، یہ بات نہیں ہے، وہ حقیر نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ تو حضرت خدیجہ کے کزن تھے وہ، اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے، ان کا اسلام بھی جو ہے نا بہت زبردست قسم کا اسلام تھا، تو ان کو بس یہ فکر ہوئی کہ یہ تو بعد میں بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ابھی تو یہ مکے کے سردار اگر ایمان لے آئیں تو بہت آسانی ہو جائے گی، تو اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے سبحان کیا نام بتایا؟ ابن ام مکتوم، عبداللہ بن مکتوم کہلاتے ہیں، اور یہ مؤذن بھی تھے، حضرت بلال جس طرح سے اذان دیتے تھے یہ بھی اذان دیتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر گئے تو ان کو وہاں کا نگہبان بنا کے گئے تھے مدینے کا نا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو نصیحت کرتے ہو جو نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتا، اور جو قبول کرنا چاہتے ہو اس سے بے نیازی برتتے ہو، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ایسے کہ نصیحت سب کو کرنی چاہیے، لیکن جو زیادہ نصیحت کو سننا چاہتا ہے اس کو اور زیادہ نصیحت کرنی چاہیے، اور زیادہ اچھی باتیں بتانی چاہیے، کہ جو بے پرواہی کرتا ہے تو تم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اور تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے، اور جو دوڑتا ہوا آتا ہے تمہارے پاس وہ ڈرتا ہے، تم اس سے اعراض کرتے ہو، یعنی یہ ایک رویہ بتایا کہ جو شخص خوشی خوشی آ رہا ہے، شوق سے آ رہا ہے، بات سننے آ رہا ہے، اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، بڑے پاک صحیفوں میں باعزت صحیفوں میں ہیں، وہ بہت بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، اور ایسے لکھنے والے ہیں بے ایدی سفرا کرام برارا، یہ سب فرشتوں کے لیے آیا ہے کہ نیک معزز فرشتے جو ہیں اس کو لے کر آتے ہیں اور لکھتے ہیں، مارا جائے انسان کس چیز کا انکار کرتا ہے، کس چیز سے اسے پیدا کیا ہم نے، نطفے سے، پھر اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کے لیے راستے آسان کر دیے، پھر وہ مر گیا، پھر وہ قبر میں پہنچ گیا، یہ ہے بس انسان اتنا سا سفر، پھر ہم جب چاہیں گے اسے اٹھا کھڑا کریں گے، ہرگز نہیں کیا تھا، کیا تھا اس نے، کیا اپنے کام کو پورا کیا، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کو، کھانا صرف کھانے سے بھی ہم سبق لے سکتے، کیسے ہم نے پانی برسایا، بہت زیادہ پانی، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے دانے اگائے، اور ککڑی اور انگور اور طرح طرح کی سبزیاں اور زیتون اور کھجورے، اور وہ باغ طرح جس کی دیوار 4 دیواری بھی نہیں ہو، اتنے گھنے باغ، اور طرح طرح کے پھل اور میوے اور چارہ، فائدہ تمہارے لیے اور تمہارے جانور، تمہارے سب کے لیے، یعنی جانوروں کے بھی کھانے کا انتظام کرتی ہے اللہ تعالیٰ، بس جب آ جائے گی وہ زوردار چیخ صاخ کا، قیامت کو کہا گیا، اس دن انسان بھاگے گا، مرد بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، ہر ایک سے بھاگے گا، دور جائے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ مدد نہ مانگ لینا، ہر ایک اس دن ایک ایسی حالت میں ہوگا جو اسے مصروف کر دے گی، یعنی وہ اپنے ہی کاموں میں مصروف ہوگا، اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے روشن ہوں گے، ہنسی خوشی خوشخبریوں کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، اور اس دن کچھ چہرے ہوں گے جس پہ غبار پڑا ہوا ہوگا، اور چھا رہی ہوگی ان پر کالک، اور وہی لوگ ہیں جو کھل کر برے کام کرتے تھے، کفرۃ الفجر، کھلے کھلے برے کام کرتے، یہ سب بار بار ہمیں انجام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نا، اور قیامت کا ذکر ہے مسلسل، اذا الشمس کوورت، جب سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، ایسے لپیٹ دیا جائے گا کہ اس کی روشنی نہیں آ رہی، اور جب ستارے جو ہے وہ دھندلا جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی اونٹنی، حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا،
یہ ایک مصیبت کا وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قیامت میں کیا کیا ہوگا. اور 10 مہینے کی اونٹنی جو ہوتی تھی حاملہ، اس کی بڑی حفاظت کی جاتی کہ اب بچہ دینے والی ہے، لیکن اس دن اس کی بھی فکر نہیں ہوگی. یعنی اس دن انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. اور جب جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر جو ہے وہ پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب جوڑوں کو ملا دیا جائے گا جانوں کو، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھے قتل کیا ہے. کیسی اللہ تعالیٰ نے مثال کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے نا، اور آج کل ابورٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی مارنا ہی ہے، قتل ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن اس لڑکی سے پوچھے گا کہ تجھے کیوں مارا گیا تھا، تو نے کیا کیا تھا. اللہ کا غصہ اتنا زیادہ ہوگا. اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، اور جنت بالکل قریب لے آئی جائے گی، اس دن ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں نا ہمارے سامنے. بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے کی، اور سیدھے چلنے والے ستارے کی، اور رات کی جبکہ وہ ہلکی ہو جاتی ہے، رخصت ہو رہی ہوتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ سانس لے رہی ہوتی ہے، یعنی جب صبح آ رہی ہوتی ہے. یہ ایک بات ہے ایک رسول کریم کی معزز فرشتے کی، وہ بہت قوت والا ہے، اپنے رب کے پاس ٹھہرتا ہے. یہ جبریل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مطاعن ثم امین، اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ بہت امین ہے. اور تمہارا صاحب جو ہے وہ کوئی مجنون نہیں ہے. یعنی جو کلام لا رہے ہیں فرشتے وہ بھی اتنے زبردست ہیں. اور انہوں نے اس کو دیکھا تھا ایک دفعہ کھلے ہوئے افق میں، اور وہ غیب کی باتوں کو چھپانے میں کوئی بخل نہیں کرتے ہیں. یعنی جو بھی باتیں آتی ہیں رسول اکرم کے پاس وہ اسے چھپاتے نہیں ہیں. اور وہ شیطان مردود کی بات نہیں ہے تم کہاں چلے جا رہے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے. جو چاہے سیدھے راستے پہ چلے، اور تم نہیں چاہ سکتے اللہ یہ کہ رب العالمین چاہے. سبحان اللہ، بار بار اللہ یہ بتا تیسری دفعہ یہ بتا کہ جب اللہ نہیں چاہے گا تو تم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. یعنی پھر اس پہ ہمیں فخر اور غرور نہیں ہونا کہ ہم تو بڑے اچھے ہو گئے، نیک ہو گئے، نیک کام کر گئے. یہ اللہ کی مہربانی ہوگی اگر ہم نیک کام کریں. اس سے بھی ڈرنا ہے نا کہ اللہ چاہے ہاں، نہیں چاہتا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم تو صرف کوشش کریں گے اور پھر اللہ چاہے گا. سارے یہ جو ہے صورتیں جس میں قیامت کا مدد سامنے کھل کر آ گئی. اس دن کا کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے نا، جب آسمان جو ہے پھاڑ دیا جائے گا، اور ستارے جو ہے بکھر جائیں گے، اور سمندر جو ہے پھوٹ پڑے گے، اور قبروں کو کھول دیا جائے گا. اس دن ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اور کیا آگے بھی جا. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کتنے کام ہو رہے ہوں گے، کتنی چیزیں ہو رہی ہوں گی، کتنی مصیبتیں آ رہی. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ اس رب سے جو بہت کرم کرنے والا ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، درست کیا، مناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے رکھا. پھر کیا کرتے ہو تم؟ دین کو جھٹلاتے ہو، یوم الدین کو جھٹلاتے ہو، آخرت کو جھٹلاتے ہو. اور تمہارے اوپر تو اس نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، بہت باعزت فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، ان کو ہر چیز وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی چھوڑ نہیں دیا انسان، پھر اس کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں اور وہ اس کی ہر بات لکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے شک نیک لوگ جو ہیں نعیم میں ہوں گے، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. وہ داخل ہو جائیں گے اس میں قیامت کے دن، اور وہ وہاں سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے. کوئی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ کوئی چھپ جائے کہیں جا کے بچ جائے، کہیں نہیں جا سکے گا. اور تم کیا جانو کہ وہ یوم الدین کیا ہے؟ پھر تم کیا جانو کہ وہ بدلے والا دن کون سا ہے؟ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اور حکم جو ہوگا اس دن صرف اللہ کا ہوگا، صرف اللہ کا ہوگا. یہ صورتیں تو ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے مجھے لگ رہا ہے.
वैसे कैसे भी हमारी किस्मत आखिरत वाला को तो याद बड़ा दिला मजा देती आता है। है, इतना अच्छे तरीके वो छोटी छोटी मजा नहीं, सूरतों खौफ में। आता है, खौफ खौफ आता है, आता काम करते हैं, जिस समय जब मैं ये पढ़ती हूँ है। जब वैसे हमारे दिल अपना आप फटे वो ऐसे फटने लगते हैं ना, तो हमें ये सूरतें पढ़नी चाहिए ताकि फौरन हमें अपनी आखिरत याद आए, और मतलब समझ के। लेकिन इसकी अरबी वाकई बड़ी हाँ अच्छी जी, है। अगर बगैर तर्जुमे के भी हम पढ़े ना तो दिल करता है बार बार पढ़े। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर जब तर्जुमा नहीं पता होगा तो फिर क्या पढ़े। और तर्जुमे के साथ लेकिन इसकी अलग भी है तर्जुमा तो एक भी सूरत वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है डंडी मारने वालों के लिए। अब ये जो सूरत है ये एक बुराई की तरफ, उसकी बुराई की जो होती थी, डंडी मारना क्या होता है कि किसी का हक नहीं देना और अपना हक ज्यादा लेने की कोशिश करना, किसी को तोल के देना तो कम देना, और जब किसी से लेना तो ज्यादा लेना। और ये किसी भी मामले में हो सकता है, सिर्फ ये नाप तोल, हम तराजू को नहीं सोचते रहे, हमारे हुकूक में, हमारी बातों में, हमारे कामों में, हर चीज में डंडी मारी जा सकती है ना। यानी जब हक पूरा नहीं दिया जाता या कोई काम किया जाता है तो उसका हक पूरा नहीं किया जाता, तो फिर ये डंडी मारना होता है। अल्लाह ताला ने कहा है ना, खराबी है डंडी मारने वालों के लिए। जब वो नाप कर लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उनको देते हैं तो कम करके देते हैं। क्या वो गुमान करते हैं, क्या वो अला यजुन्न उलाइका अन्नहुम मबूसून, क्या वो ये गुमान नहीं करते कि उन्हें उठाया जाएगा उस बड़े दिन में, जिस दिन सारे लोग उनके रब के सामने खड़े हुए होंगे। यानी ये ख्याल होना कि हम अपने रब के सामने खड़े होंगे तो उस वक्त क्या जवाब देंगे, तो फिर इन चीजों से बच जाएंगे। हरगिज नहीं, बेशक फुज्जार की जो किताब है वो तो सिज्जीन में रखी हुई है, और तुम क्या जानो वो सिज्जीन क्या है। सिज्जीन, सिजन वैसे भी उसको कहते हैं ना, जेल को कहते हैं। एक किताब है लिखी हुई, उस दिन बड़ी खराबी है झुटलाने वालों के लिए, वो लोग जो झूठ बोलते हैं कयामत के बारे में, और नहीं झुटलाता इसको मगर वो जो हद से गुजरने वाला गुनाहगार है। जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी आयतें तो वो कहता है ये तो पिछले जमाने के किस्से हैं। हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर जंग लग गया है उस वजह से जो वो अमल करते थे। दिलों पे जंग लग जाता है ना, दिलों पे भी जंग लग जाता है। तो दिलों को जंग के दूर करने का क्या तरीका बताया था? अल्लाह का जिक्र। हाँ, मौत की याद और अल्लाह का जिक्र। मौत जो है ना इंसान को बड़ी नसीहत देती। हरगिज नहीं, उस दिन वो अपने रब के सामने हाजिर हो जाएंगे, फिर उनको दाखिल किया जाएगा जहन्नम में, फिर कहा जाएगा कि ये है वो चीज जिसको तुम झुठलाते थे। हरगिज नहीं, जो नेक लोग होंगे उनकी किताब कहाँ है? इल्लीयीन में, एक बहुत बुलंद जगह पर। और तुम क्या जानो वो इल्लीयून क्या है? वहां पे एक दफ्तर है जहाँ पे नेक लोगों की चीजें रखी जाती हैं, और उसको हाजिर होते हैं उस पर मुकर्रिब फरिश्ते। फरिश्ते देखते हैं, अच्छा कोई चीज होती है ना तो उसको देखते हैं लोग। इन्नल अबरार नफी नईम, बेशक नेक लोग जो है नेमत भरी जन्नतों में होंगे, मसहरियों पर आराम से बैठे हुए होंगे। उनके चेहरों से जो है वो नदरत, ताजगी, हुस्न, नेमतें जाहिर हो रही होंगी। पिलाया जाएगा उनको रहीक़ मखतूम से, ऐसी शराब जो मोहर लगी हुई होगी, उसमें किसी चीज की आमेजिश नहीं होगी। खितामुहु मिस्क, उस पर मोहर होगी मस्क की। और बस इस चीज के लिए एक दूसरे से आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। हम किस चीज के लिए मुसाबकत कर रहे हैं दुनिया में? दुनियावी चीजों के लिए। हमें नेकियों में मुसाबकत करनी चाहिए। मेरी बहन जो है वो इस तरह की नेकी करती है, मैं भी करूंगी, बल्कि इससे ज्यादा करूंगा, अल्लाह के लिए, और किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं ना। तो ये भी हमें बता दिया कि हमें सबकत किस चीज में ले जाने की कोशिश करना चाहिए। वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, और उसमें मिलावट होगी तस्नीम की। एक चश्मा है जन्नत का, ऐन यशरबु बिहल मुकर्रबून, एक चश्मा है जिसमें से मुकर्रब लोग पिएंगे। और वो लोग जो मुजरिम हैं वो
मोमिनों का मजाक उड़ाया करते थे। दुनिया में ना मजाक उड़ाया करते थे, लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, आपका भी हम लोगों का सबका मजाक उड़ाया जाता है कहीं ना कहीं, दिन पे ज्यादा किसी ना किसी तरह है? कि मौला नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहना हाँ, मतलब हमारे मुसलमानी लोग, हमारे घर वाले, हमारे खानदान वाले मजाक उड़ाते हैं तो कोई बात नहीं है। और वो मजाक उड़ाते थे, और जब वहां से गुजरते थे तो इशारे करते हुए ये ऐसा है वैसा है, खुदा ना खास्ता। और जब वो पलटते थे अपने घर की तरफ तो बड़े खुशी खुशी पलटते थे। ये उन लोगों का, मुजरिमों का अल्लाह ताला हाल बता रहे हैं। और जब देखते थे उनको तो कहते थे ये तो बड़े गुमराह लोग, और ये कोई हिफाजतदार बना के नहीं भेजे गए हैं। बस आज के दिन वो लोग जो मजाक उड़ाते थे मोमिनों का, उनका क्या हाल होगा? वो बड़ी आरामदेह मसनदों पे बैठे हुए होंगे। और क्या बदला पा लिया है कुफार ने जो वो करते आए थे? पूछा भी नहीं अल्लाह ने। यानी अल्लाह कह रहा है कि हाँ, कुफार को भी बदला मिल गया जो वो करते आए थे, और नेक लोगों को भी बदला मिल गया जो वो करके आए थे। सूरह इंशिकाक, ये सारी सूरतों के लिए कहा गया है ना कि जिसको कयामत को देखना हो आंखों से तो वो इन सूरतों को पढ़े। इज़्ज़ा समाउन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा। वो अज़िनत ले रब्बिहा व हुक्कत, यानी अपने रब का हुक्म कबूल करेगा और यही उसके लिए हकीकत है कि वो अपने रब का हुक्म माने। और जब जमीन को फैला दिया जाएगा, यानी हर चीज अल्लाह का हुक्म मान रही है। जब उसके रब ने कहा फट जाओ तो वो फट जाएगा। और जब जमीन फैला दी जाएगी और निकाल बाहर करेगी जो कुछ उसके अंदर है, और वो अपने रब का हुक्म मानेगी और यही उसके लिए सजावार है। यानी जमीन भी मानेगी, हर चीज अल्लाह का हुक्म मान रही है। एक इंसान है, ए इंसान, तू चला जा रहा है एक तरफ मेहनत करते हुए अपने रब की तरफ, बस तू उससे मुलाकात करेगा। यानी दुनिया की जिंदगी में मेहनत होती है, मशक्कत होती है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, और फिर कहाँ पहुंचेगा? रब के पास पहुंच जाएगा। बस जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया, बस वो आसान हिसाब दिया जाएगा और वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ लौटेगा। हजरत आयशा रावी है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिससे हिसाब लिया गया वो मारा गया। हजरत आयशा ने कहा, रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जिसका नाम है अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा? तो आपने फरमाया तो वो तो अमाल की पेशी है, लेकिन जिससे पूछ लिया गया वो तो मारा गया। यानी अल्लाह देखे तो हमारे नाम को, अमाल को, लेकिन पूछे कुछ नहीं। यही दुआ हमें करनी तो ये वहाँ पे जी। ये पढ़ते हैं बस। और फिर वो जो है वो अपने घर वालों की तरफ खुश खुश लौटेगा। यानी उनको बताएगा ना, दिखाएगा कि देखो अल्लाह ने मेरे साथ ये मामला किया। जैसे किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ना, वो कैसे सबको बताता है आकर। और जिसका अमाल नामा उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा, बस वो पुकारेगा अपनी मौत को और दाखिल हो जाएगा आग में। वो किसी को भी नहीं दिखाएगा, वो तो छुपा लेगा, पीछे हाथ कर लेगा। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, वो अपने घर वालों के साथ बड़ा खुश रहता था और वो ये समझता था कि कहीं कहीं भी उसे पलट कर नहीं जाना है। हाँ, मगर उसका रब जो है हर चीज को देख रहा है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह महफूज करे, कि सब लोग बड़े खुश मगन दुनिया की बातें कर रहे हैं, दुनिया की प्लानिंग कर रहे हैं, बुराइयों की प्लानिंग कर रहे हैं, डांस की प्लानिंग क्या होती है शादियों में, 1 महीने से प्लानिंग हो रही होती है। अल्लाह माफ करे, ये किस गुनाह की प्लानिंग हो रही है? ये है कि अपने घर वालों में खुशी खुशी रह रहे हैं, बड़े मजे कर रहे हैं आज को, मगर आखिरत में क्या होगा? फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ शाम की सुर्खी और रात की जब वो चीजों को इकट्ठा कर देती है, और सूरज की जब वो पूरा हो जाता है। तुम जरूर चलोगे एक हालत से दूसरी हालत पर। यानी हर इंसान एक हालत में ही नहीं रहता, दूसरी हालत में जाता है, या तो अच्छी हालत में जा रहा है या बुरी हालत में जा रहा है। बस क्या है तुम्हारे लिए, क्यों ईमान नहीं लाते? और जब कुरान पढ़ा जाता है सजदा नहीं करते। सजदा करने का क्या मतलब है? कुरान की बातों का इकरार कर लेना। लेकिन वो लोग जो काफिर हैं वो झुटलाते हैं, और अल्लाह ताला खूब जानता है वो क्या
जमा कर रहे हैं, बस खुशखबरी दे दो उन्हें दर्दनाक अजाब की, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं हो। जन्नत की नेमतें, जन्नत की चीजें कभी भी खत्म नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें भी उसका आप पढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है मजबूत किलों वाले आसमान की और उस दिन की जिसका वादा किया गया, यकीनन क़यामत और देखने वाली की और देखी जाने वाली चीज की, कि मारे गए घड़े वाले, उस घड़े वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी, जबकि उस घड़े के किनारे पर बैठे हुए थे, और जो कुछ वो ईमान लाने वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे, और इन अहले ईमान से उनकी दुश्मनी इसके सिवा किसी वजह से ना थी कि उस पर खुदा पर ईमान लाए थे, जो जबरदस्त अपनी जात में आप महमूद है, जो आसमानों और जमीन की सल्तनत का मालिक है, और वो खुदा जो सब कुछ देख रहा है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और औरतों पर सितम तोड़ा और फिर इससे ताइब न हुए, यकीनन उनके लिए जहन्नम का अजाब है, उनके लिए जलाए जाने वाली की सजा है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये है बड़ी कामयाबी। तर हकीकत तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वही पहली बार पैदा करता है, वही दोबारा पैदा करेगा, और वो बख्शने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, अर्श का मालिक है, बुजुर्ग और बरतर है, और जो कुछ चाहे कर डालने वाला है। क्या तुम्हें लश्करों की खबर पहुंची है, फिरऔन और समूद के लश्करों की? मगर जिन्होंने कुफर किया वो झुटलाने में लगे हुए हैं, हालांकि अल्लाह ने इनको घेरे में ले रखा है। उनको झुटलाने से इसके कुरान कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये कुरान बुलंद पाए है उस लौह में नक्शा जो महफूज है। अब ये अल्लाह ताला ने इसमें मुसलमानों को तसल्ली दी है और वाकयात बताए कि जमाना एक ऐसा भी था कि जब मुसलमानों पे पहले भी बहुत मुश्किलात आई थी और आती रहती हैं और हमेशा आएंगी, लेकिन आखिर क्या होता है, फिर अंजाम उन्हीं का बुरा होता है। तो उन मुश्किलात के डर से हमें ये तो नहीं है ना कि हम अपने दीन को छोड़ देंगे। तो अल्लाह वो वाकया बता रहा है असहाबुल उखदूद का ना, कि जिनको आग में फेंका गया था फिर भी उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा था। और एक औरत जिसके साथ बच्ची थी छोटी सी, लेकिन फिर वो आग में जाने को, कैसा ईमान था उन लोगों का। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइश में नहीं डाले। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त आए हैं, उस वक्त भी लोग अपने ईमान पर कायम रहे हैं, और फिर जुल्म करने वालों का अंजाम भी बता देता है कि वही तबाह हो जाते हैं। तो पढ़े हाँ। अल्लाह के नाम से जो बेहतर मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात को नमूदार होने वाला क्या है? चमकता हुआ तारा। कोई जान ऐसी नहीं जिसके ऊपर कोई निगहबान न हो। फिर जरा इंसान ये देख ले कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और सीने के हड्डियों के दरमियान से निकलता है। यकीनन वो खालिक इसे दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस रोज पोशीदा इसरार की जान पर पड़ताल होगी, उस वक्त इंसान के पास ना खुद अपना कोई जोर होगा और ना कोई इसकी मदद करने वाला होगा। कसम है बारिश बरसाने वाले आसमान की और नबातात उगते वक्त फट जाने वाली जमीन की। ये एक जची तुली बात है, हंसी मजाक नहीं है। ये लोग यानी कुफार मक्का कुछ चालें चल रहे हैं और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। बस छोड़ दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफिरों को एक जरा इनके हाल पर छोड़ दो। सब वही कयामत का गुजर। हर चीज को देखकर हमें आखिरत याद आया और फिर हम उसके अमल करने के लिए तैयार हो जाए। सूरतुल आलम पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के बरतर के नाम की तस्बीह करो, जिसने पैदा किया और तनासिब कायम किया, जिसने तकदीर बनाई फिर राह दिखाई, जिसने नबातात उगाई फिर इसको स्याह कूड़ा करकट बना दिया। हम तुम्हें पढ़वा देंगे फिर तुम नहीं भूलोगे, सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। वो जाहिर को भी जानता है, जो कुछ पोशीदा है इसको भी। और हम तुम्हें आसान तरीके की सहूलत देते हैं, लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत नाफी हो। जो शख्स डरता है वो नसीहत कबूल करेगा और उससे गुरेज न करेगा, वो इंतहाई बदबख्त जो बड़ी आग में जाएगा, फिर ना उसमें मरेगा ना जिएगा। फलाह पा गया वो जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, अपने रब का नाम याद किया, फिर नमाज पढ़ी। मगर तुम लोग इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। यही बात पहले आए हुए सहीफों में भी कही गई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में।
चले आगे बढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम्हें उस छा जाने वाली आफत यानी कयामत की खबर पहुंची है? कुछ चेहरे उस रोज खौफजदा होंगे, सख्त मुशक्कत वो कर रहे होंगे, थके जाते होंगे, शायद शदीद आग में झुलस रहे होंगे। खोलते हुए पांच चश्मे का पानी इन्हें पीने को दिया जाएगा। खारदार सूखी घास के सिवा कोई खाना इनके लिए ना होगा, जो ना मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा। कुछ चेहरे उस बारौनक होंगे, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे, आली मकाम जन्नत में होंगे। कोई बेहुदा बात वो वहां ना ही करेंगे, इसमें चश्मे रवा होंगे। उनके अंदर ऊंची मसनदें होंगी, साखा रखे होंगे, गाँव तकियों की कितारें लगी होंगी और नफीस फर्श बिछे हुए होंगे। ये लोग नहीं मानते तो क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए हैं? आसमान को नहीं देखते तो कैसे उठाया गया? पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए? और जमीन को नहीं देखते कि कैसी बिछाई गई? अच्छा तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नसीहत किए जाओ, तुम बस नसीहत ही करने वाले हो, कुछ इन पर जबर करने वाले नहीं हो। अलबत्ता जो शख्स मुंह मोड़े और इनकार करे तो अल्लाह उसके भारी सजा देगा। उन लोगों को पलटना हमारी तरफ ही है, फिर इसका हिसाब लेना हमारी ही जिम्मा है। चलो पढ़ो सूरह फजर वल फजर वलयालिन आशर। कसम खाई अल्लाह ताला ने फजर के वक्त और 10 रातों की, वशफ़्इ वल वतर, और जुफ्त और ताक चीजों की, और रात की जब वो आसानी से चलती है। क्या इसमें कोई नसीहत नहीं है अक्लमंद के लिए? यानी इन चीजों को देखकर भी अक्लमंद लोग जो हैं वो नसीहत हासिल कर सकते हैं, रात को और दिन को। और ये जो दिन है, रातें हैं ना, ये रमजान की 10 रातें हैं। और दिनों की जहां पर है, दिन जो है वो जिलहज्जा के 10 दिन जो होते हैं ना, वो उनकी बहुत बड़ी फजीलत है। क्या तुमने नहीं देखा क्या किया तुम्हारे रब ने आग के साथ? और वो जो एक कौम थी इरम की, वो बड़े बड़े सुतून बनाते थे, उनकी जैसी कोई कौम नहीं पैदा की अल्लाह ताला ने मुल्कों में। और समूद, वो जो पहाड़ों को खोद कर उसमें घर बनाते थे। और फिरौन जो मेखों वाला था, और उन्होंने शहरों में बड़ी सरकशी की थी और बहुत फसाद किया था। तो फिर क्या किया अल्लाह ने? उनके ऊपर अजाब का कोड़ा उलट दिया। बेशक तेरा रब भी घात लगाए हुए है, यानी जब चाहे पकड़ सकता है किसी को भी। बस बेशक इंसान का ये हाल है कि जब उसे आजमाता है उसका रब और उसको बुजुर्गी देता है और नेमतें देता है, तो बड़ा खुश होता है और कहते हैं मेरे रब ने तो मुझे बड़ा बाइज्जत कर दिया। और जब आजमाता है और तंग कर देता है उसका रिस्क, तो वो कहता है कि मेरे रब ने तो मुझे जलील कर दिया। अब ये दो इंसानों का रवैया अल्लाह ताला बता रहा है कि जब मिल रही है नेमतें तो बड़ा खुश है, और जब जहां आजमाइश आए तो फौरन रब के ऊपर बातें बनाने लग जाता है। हरगिज नहीं, तुम यतीम को इज्जत नहीं देते, तुकरिमून अल यतीम। क्या अल्लाह ताला ने बात करी? यतीम की इज्जत करो। यतीमों को बड़ा हकीर समझा जाता है, उनको माल दिया जाता है हकारत के साथ, ये तो यतीम है, ये तो ऐसे हैं। खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बातें होती हैं, यानी उनको कोई इज्जत नहीं करता। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? उनकी इज्जत करो, तुम उनकी इज्जत नहीं करते। और फिर वही बात आ गई कि भूखों को खाना नहीं खिलाते, खाना खिलाने पे उकसाते भी नहीं हो। उकसाने का जिक्र है, दूसरों से भी कहो कि खाना खिलाओ, दूसरों को भी इसकी तरगीब दो ना। और तुम विरासत के माल को जमा करके खुशी खुशी खा जाते हो और माल को खूब जमा करके रखते हो। हरगिज नहीं, जिस दिन जमीन को कूद दिया जाएगा और तेरा रब और फरिश्ते सफ दर सफ आ जाएंगे और जहन्नम को भी लाया जाएगा। उस दिन इंसान याद करेगा कि वो क्या करके आया था और अब याद करने का क्या फायदा है। कहेगा काश मैंने आगे भेजा होता अपनी इस जिंदगी के लिए। उस दिन उसको ऐसा अजाब दिया जाएगा कि किसी और को अजाब ना दिया गया होगा, और इस तरह से पकड़ा जाएगा कि किसी को ना पकड़ा गया होगा। ए नफ्से मुतमइन्ना, सिवाय उसके जो लोग जिनकी जो अच्छे काम करके गए, उनकी नफ्स कौन सा होता है? नफ्से मुतमइन्ना। उनको फौरन मरते वक्त ही खुशखबरी दी जाती है कि पलट जाओ अपने रब की तरफ, हंसी खुशी राजी, और दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाहुम्मा जअलना। चले पढ़े। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है।
نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم اسلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا کہ اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی کے اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا خاک ایک دن کسی قریبی یتیم یا خاک کشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی اس لوگوں میں شامل ہو اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی صورت ہے نا یہ بھی۔ غلط، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس شہر کی، مکے شہر کی قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شہر میں جہاں پہ سب کو امن ہے، وہاں پہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جاتا، شکار حلال نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو حلال کر دیا، یعنی آپ کو مارنے کے منصوبے ہو رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا، یعنی انسان دنیا میں آرام کرنے نہیں آیا ہے، وہ محنت کرتا ہے، ہر شخص محنت کرتا ہے، اپنے حساب سے محنت کرتا ہے، اب وہ محنت کس چیز کے لیے کر رہا ہے یہ اسے دیکھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے آنکھیں دی اور اعضا دیے اور زبان دی اور راستے بھی دکھائے، ہدیناہ النجدین، اللہ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، دونوں راستے دکھائے۔ پھر وہ دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزرا، ایک گھاٹی سے گزرنا ہوگا، اس سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ گھاٹی کیا ہے دیکھیے، وہ اللہ نے بتایا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بہت نمازیں پڑھ لیں، بہت عبادت کر لیں، بہت، لیکن وہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا پڑے گا۔ گردنوں کو آزاد کراؤ، یعنی انسانوں کی خدمت کی بات ہوگی، ابھی آپ دیکھیے گا سارے گردنوں کو آزاد کراؤ۔ یا اب آج کل ایسے غلام نہیں ہوتے جیسے پہلے آزاد کیا جاتے تھے، تو کسی پہ جرمانہ ہے، کسی کے اوپر بہت بڑا قرض ہے، اس کو آسانی اس کے لیے پیدا کریں، یا مسکین کو کھانا کھلانا، بار بار مسکین کو کھانا کھلانے کا ذکر، یتیم کو، اور وہ یتیم جو رشتہ دار ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حق، اس کا حق ہی ہے کہ اس کو دیا جائے ضرور، یا ایسا مسکین جو خاک آلود ہو، یعنی ہر طرح کے مسکین مصیبت زدہ کی مدد کی جائے۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جائے جو صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور رحم کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی پھر نصیحت بھی کرے، لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائے، اچھی بات پہنچائے، اللہ کا پیغام پہنچائے نا، پھر جا کے ہم جائیں گے جنت۔ تو یہ ہے گھاٹی، اور یہ مشکل گھاٹی اللہ نے اس کو کہا، اس سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی ہماری عبادتیں وہ ہمارے لیے ہیں، وہ تو ہمارے لیے لازم ہے، اس کے علاوہ یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، خدمت خلق کے کام۔ ہمارے اکنا میں کتنے خدمت خلق کے کام ہوتے ہیں، ہمیں ان میں شامل ہونا چاہیے، ان میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، ان میں اپنے پیسے لگانے چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں کرے گا، اور جو لوگ انکار کریں گے اللہ کی ان باتوں کا تو وہ تو بائیں ہاتھ میں والوں میں ہوں گے، اور ان کے اوپر آگ کو ڈھانک دیا جائے گا۔ والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور دن کی اور چاند کی جبکہ وہ پیچھے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر لیتا ہے، اور رات کی جب وہ ڈھانک دیتی ہے، اور آسمان کی جس طرح سے اللہ نے اس کو چھت کی طرح بنایا، اور دن اور زمین اور جس طرح سے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس کی اور جس طرح سے اسے درست کیا، بس اس میں اس کا بدی اور نیکی کا الہام کر دیا۔ یہ دیکھیے 10 یا 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کسی صورت میں اس طرح سے نہیں ہوا ہے سورہ شمس میں۔ ان ساری چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں، قد افلح من زکاہا۔ جب قسم کھاتے ہیں نا تو پھر ایک بات کرتے ہیں، کس چیز پہ قسم کھا رہے ہیں؟ قسم اس چیز پہ کھا رہی ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا بس وہی کامیاب ہو۔ تزکیے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے نا بہت، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صرف کہنے والا نہ بنائے، کرنے والا بھی بنائے۔
ہم میں کیا برائیاں ہیں، ہم کیا دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم کیا اپنی برائیوں پہ نظر نہیں رکھتے کہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں دوسروں کی باتیں کر کر. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں نصیحت، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نصیحت قبول کرنے والا بنائے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں نا، اپنا تزکیہ کر لیں. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے نا کہ برائیوں کو ہٹانا اور بھلائیوں کو لانا. ویڈس کو نکالنا ہوگا دل میں. جب آپ کوئی پودا بھی لگاتے ہیں، زمین کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ساری ویڈس نکال دیتے ہیں، کوڑا موڑا نکالتے ہیں، پھر وہ پودا اچھی طرح اگتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے دل کو ایسے صاف ستھرا کرنا پڑے گا. اب ہم اس رمضان میں نے بھی ایسا سوچا ہے، آپ لوگوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ہم یہ سوچے کہ ہمارے دل میں کہاں کہاں کھوٹ ہے، برائیاں ہیں، کس کے لیے برا سوچتے ہیں، کس کو برا سمجھتے ہیں، کس کے لیے برا خیال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا پتا کسی کے پیچھے، کسی کی برائی کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے ہم نہیں جانتے، کس وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے، یا ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. ہزار باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے کہا ہے نا کہ کسی کے لیے برا خیال آئے تو 70 تعویلیں پیش کرو. اچھا غلط فہمی ہوتی ہے. 70 تعویلیں تم پیش کرو گے تو وہ تو ختم ہی ہو جائے گا گمان. پہلے 5-10 میں ہی ختم ہو جائے. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ تو یہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اس رمضان میں ہم پلان کریں کہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. وہی کامیاب ہوگا جو تزکیہ کر لے گا نا، اور وہ ناکام ہو جائے گا جو اس کو دبا دے گا، یعنی بھول جائے گا، کچھ کرے گا ہی نہیں اس کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ سمود نے سرکشی کے ساتھ جھٹلایا تھا. جب وہاں پہ اٹھا تھا ایک بہت شقی آدمی اور کہا تھا ان سے، ان کے رسول نے، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پلانا ہے، تم اس کو مطلب چھونا نہیں ہے. وہ واقعہ بتا رہے ہیں نا کہ جب اونٹنی کا معجزہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اس کو جھٹلا دیا اور اس کی کوچے کاٹ دی. بس ہلاکت ہو گئی ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کو ختم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ اپنے انجام سے کچھ بھی ڈرتا نہیں ہے. کچھ اللہ کو خوف ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا؟ اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے. واللیل، سورۃ اللیل، رات کی قسم ہے. ساری اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی، اپنی تخلیق کی قسم کھاتا ہے. رات کی قسم وہ چھا جاتی ہے، یعنی رات کے بھی کتنے ادوار ہیں. سبحان اللہ. ایک ہلکی ہلکی رات آ رہی ہے، روشنی ہے، پھر وہ چھا گئی، پھر وہ ختم ہو گئی. کبھی بڑی روشن رات ہو رہی ہے، کبھی اندھیری رات ہو رہی ہے. اور اس کے کتنے فائدے ہیں رات کے، ہم مسلسل پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نیند سکون کا باعث بنا دیا، فریش ہو کے اٹھ جاتے ہو. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دن کی قسم کھائیے جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے. دن بھی کیا چیز ہے، ہر چیز صبح اٹھتے ہی جیسی روشنی پھیلتی ہے نا، ایک وہ جو اندھیری کی وہ ہوتی ہے نا، خوف یا جو بھی، وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے. اور روشنی آ گئی اور آپ فریش ہو کے اٹھ گئے اور اپنے کام کر رہے ہیں اور دنیا میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے مرد اور عورت کو، بے شک تمہاری جو کوشش ہے وہ دیکھی جائے گی. یعنی ہر انسان جو بھی پیدا ہوا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کی کوششوں کو ضرور جانچا جائے گا، پیش کی جائیں گی اللہ کے حضور کا. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، بس وہ جو دیتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی بات کو سچی تسلیم کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو سچا تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے آسانی، اس کو ہم آسان راستہ دکھائیں گے. اور جو بخل کرتا ہے اور بے پرواہی کرتا ہے، یعنی نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ غور کرتا ہے، اور دین کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے ہم مشکل راستے کی سہولت دیں گے. یعنی وہ جو برے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھی کوئی آسانی سے نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی انہیں محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو وہ برے کاموں میں محنت کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اچھے کاموں میں محنت کر رہے ہیں، اور اچھے کاموں میں جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرتے، اور اس کا مال کچھ بھی کام نہیں آیا جب وہ گڑھے میں جا گرا، یعنی قبر کے گڑھے میں چلا گیا. اب کیا مال کام آ رہا ہے. بے شک ہمارے لیے راستہ دکھانا ہے
اور ہمارے لیے آخرت ہے اور دنیا ہے، بس تم خبردار کرو انہیں اس بھڑکتی بھی آگ سے، نارن تلظا، ایسی آگ جس میں شعلہ بھی نہیں ہے، اس میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ شخص جو بڑا بدبخت ہے، اور وہ کون ہے؟ جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ان چیزوں سے، یعنی اللہ کے احکام سے دور دور رہتا ہے۔ بھائی زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر عمل کرنا پڑے گا۔ کس طرح سے انسانوں کے منہ سے یہ فضول باتیں نکلتی، عمل تو کرنا ہے نا ہمیں تو چاہیے، ہم تو یہ سوچیں کہ ہم سنیں تاکہ ہم اور اچھے عمل کریں، نہ کہ یہ سوچیں کہ نہیں ہم سنیں گے نہیں تو عمل ہی نہیں کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا، ہے نا؟ وجہ آج کل تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بس قرآن پڑھ لیے جنا۔ نہیں تو قرآن پڑھیں گے تو پھر تو سب کچھ ظاہر ہے، قرآن میں صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو پھر اللہ سب کچھ کھول دیتا ہے نا، یہ تو کیا کریں گے۔ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، آپ خود سمجھیں کہ کیا صحیح ہے، کیوں کنفیوز ہو رہی ہیں آپ؟ کسی پہ الزام نہیں لگا سکے گا کہ اس نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا، تمہیں نہیں دیا تھا ہم نے آنکھیں اور کان اور دل؟ کہتے ہیں کوئی عالم خود سمجھو، دنیاوی خود باتیں سمجھو، اپنی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر اللہ کو خود سمجھو، خود سمجھو، خود غور کرو، خود کوشش کرو، خود نہیں۔ وہ بیچارے لوگوں کو پتا نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، مطلب بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں مجھے تو زیادہ تر یہ لگتا صحیح ہے بات۔ کہ وہ زیادہ ڈیپ جاتے ہی نہیں ہے، بس چلو کچھ بھی کہہ دو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، دین کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، دین کو تو بہت اہمیت دینی چاہیے نا۔ تو وہ شخص جو جھٹلاتا ہے وہ بہت بدبخت ہوتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، تولا، پھر جاتا ہے، یعنی اس طرف آتا ہی نہیں، اس طرف غور ہی نہیں کرتا۔ اور بچا لیا جائے گا اس آگ سے، کون بچا لیا جائے گا؟ جو ڈرتا ہے اور جو اپنا مال ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ پھر دیکھیں اسی لیے مال کے دینے کی ترغیب دی گئی ہے، جب مال دیتے ہیں نا تو دل پاک ہوتے ہیں، نیتیں پاک ہوتی، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے پر کوئی ایسا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، یعنی وہ مال کسی اس وجہ سے نہیں دے رہا ہے کہ اس نے اس پہ احسان کیا تھا تو وہ اس کو دے رہا ہے، نہیں، اللہ اپنا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے دے رہا ہے، اور وہ صرف اپنے رب کی رضامندی چاہتا ہے، اور اس کا رب جو ہے وہ ضرور جو ہے نا راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر کے والد نے کہا تھا نا کہ تم غریب اور کمزور اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر تم جوانوں کو آزاد کرو تو وہ کل تمہارے کام آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہا جا رہا ہے اس کا شان نزول یہی ہے۔ بس لکھا ہوا ہے، جی آپ نے پہلے بتایا ہوگا نا، میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ اچھا اچھا، ہاں سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرت ابوبکر ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ ہم تو نیکی کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں نیکی نہ کرنی پڑ جائے، ایک مصیبت پڑ جائے۔ کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، دماغوں کو کھول دے، ہمیں سمجھ دے دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، اپنے رب کی رضا چاہنے والا بنا۔ تو ان ساری صورتوں میں ہمیں کیا بتایا جائے؟ قیامت کو یاد کرو، پھر ہمیں بار بار بتایا گیا صدقہ دو، خیرات کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں، اللہ کے قریب کر دیتی۔ احترام کر لیں فون پہ، کہتی ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا۔ میں نے کہا بچہ آپ کو بتائیے، کہتی ہیں کہ میں خود ہی اپنے دوست پارے روز پڑھنا چاہتی ہوں عربی کے، میں نہیں سمجھ کے مطلب میں نہیں ترجمہ سننا چاہتی۔ کوئی بات نہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے، بس کسی کی بات نہیں کیا کریں، کسی کی بھی بات نہیں کرنا چاہیے کہیں پہ بھی نا، اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھولے۔ ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے بیچاروں کو، کبھی ہم سوچیں ہم بھی ایسی تھے، سچ میں تو اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، نہیں آتے تھے، نہیں آتے تھے، ہمارے بارے میں بھی کیا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کوئی کس طرف آ جائے۔ اور جب دل نہ لگ رہا لوگوں کے دل جو ہے چاہیے کہ کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
یہ جب دل نہیں لگے نا تو آپ کو ڈرنا چاہیے اس بات سے. تو ہمیں ہر بات یہ نہیں دیکھنی چاہیے کہ وہ ایسا کرتا ہے یہ ایسا کرتا ہے. ہمیں اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے خوبصورتی سے محبت سے اس سے بات کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس سے یہ نہیں کہا تم یہ کیوں نہیں کرتی ہو، اس کو نہیں پتا بیچاری کو، اس نے اس پہ غور ہی نہیں کیا آج تک، اس کو یہ بات پہنچی نہیں، سمجھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو. یہ بھی پڑھ لیں ہم لوگ ابھی. والضحیٰ، ابھی کافی پڑھنا ہے میں تو کل کس کے لیے جا رہے نہیں کل 5-6 ہیں ربا جو آخری والا ہے نا، ربع سپارہ ہم کل پڑھیں گے. کل پروگرام اور بھی ہے. والضحیٰ، اور قسم ہے دن کی، دھوپ کی، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے. اور آخرت جو ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے پہلے زمانے سے. کچھ عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی تھی نا، تو آپ پریشان ہو گئے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو وحی نہیں آ رہی ہے نا. تو اس کے بعد یہ وحی آئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی. اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ پریشان ہو نا اور مشکل وقت ہو نا تو اس میں یہ سورہ دہا پڑھے. سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا. ڈپریشن کے ڈپریشن کے لیے ہاں. جس میں کاف ہے، جس ہر جگہ 9 کاف آئے، تو اس میں یہ ہے کہ ہر کاف کا یا کرنی پڑے جو بھی پریشانی ہو. مجھے نہیں پتا یہ سب، مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور مطلب سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں اور پھر عمل میں لائیں، پھر آ جائے گی ہمارے پریشانی. نبی نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. اور اس میں بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ آپ سے ناراض ہے. بڑی کتنی تسلی ہے نا، کتنی تسلی ہے اگر آپ بات سمجھیں کہ ہمارا رب ہمیں چھوڑ نہیں رہا ہے، ہمیں نہیں چھوڑا، ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا. اور ہماری آخرت جو ہے وہ ہمارے آج سے بہتر ہوگی انشاءاللہ اگر ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں گے. اور ان قریب اللہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ ہم نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا، ہم نے آپ کو ہدایت دی. ہم نے آپ کو عائلن کہتے ہیں مطلب یہ کہ جس کے رشتہ دار نہیں ہوتے، کوئی ہوتا نہیں ہے، اہل و عیال نہیں ہوتے ہیں، تنگ دستی ہوتی ہے، اہل و عیال کے لیے وہ مال نہیں جمع کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو غنی کر دی. اب اللہ کے احسان کو یاد کریں. یہاں پہ بات کیا سمجھائی جا رہی کہ پھر ہم اللہ کے اوپر، اللہ نے جو ہم پر احسان کیے انہیں یاد کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے نا کہ دیکھیے آپ ایسے تھے، آپ کے ساتھ اللہ نے یہ کیا، آپ کو غنی کر دیا، آپ یتیم تھے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو راستہ نہیں معلوم تھا آپ کو راستہ دکھایا. یہ سب اللہ کے نام. پھر ہم اپنے اوپر اللہ کے جو انعام ہے نا انہیں یاد کرنا شروع کریں. آپ دیکھیے گا کہ وہ ڈپریشن دور ہو جائے گا یہ ڈپریشن کا اس لیے کہ ہم یہ یاد کریں کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا کیا سلوک کیے، کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں نا. یعنی اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے تو سمجھنے کی بات ہے، ساری بات ہی سمجھنے کی. اب یہ قاف اور نون پتہ نہیں کہاں سے لوگ ملا دیتے ہیں. یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی سیدھی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. بس آپ کو کرنا کیا ہے، یتیم کو کے ساتھ سختی نہیں کرنی. وہی بات آ گئی، بار بار آ رہی. یتیم سے مہربانی کا سلوک، یتیم پر رحم کرے، یتیم سے نیک سلوک کرے. یتیم کی آیا ہے نا تکرمون، عزت کرے یتیم، اور سائل کو مت چھڑکیں. سوال کرنے والوں کو کبھی چھڑکیں نہیں دینا ہو تو نہ دیں لیکن چھڑکیں نہیں. اور اپنے رب کی نعمتوں کا بیان کرو. دیکھیے آ رہا ہے بار بار، یاد کرو کہ مجھے میرے رب نے کیا کیا دیا ہے، تو وہ ساری ناشکری وہیں پہ ختم ہو جائے گی. ساری اتنا ہی ہم یاد کر لیں کہ اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، بار دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، پیر دیے، بچے دیے، عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھے. یعنی کہ نعمتوں کا اللہ کا ہم شمار کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے. پھر ہم کہاں سے شکایت کریں گے؟ سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. مایوسی ہوتی ہے تو وہ مایوسی کا طور ہے. وہی تو، پھر ہمیں تو اللہ نے اتنی چیزیں دی ہیں، پھر ہم کس بات کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. سورہ نشرہ، علم نشرح لک صدرک.
کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کا سینہ؟ اور آپ کے جو بوجھ تھے ان کو نہیں اٹھا دیا؟ وہ بوجھ جس سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، اور ہم نے آپ کا بلند ذکر کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت آئی۔ بس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ بتا دیا نا کہ آپ کا دل تنگ ہوتا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ راستے پہ کیسے چلنا ہے۔ غار حرا میں کیوں جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی قرآن تو نہیں اترا تھا، کوئی نہیں پتا تھا کیسے نماز پڑھنی ہے، کیا عبادت کرنی ہے۔ غور اور فکر اور سوچ اور قوم کی پریشانی، یہ تھا نا سب۔ کھل گیا سینہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا، ان کو وحی بھیج دی، اور وہ جو بہت مشکل کام تھے اس مشکل کام کو آسان کر دیا، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے تو پھر رسول کا ذکر آتا ہے، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ کا ذکر ہے۔ اور درود پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان پہ درود پڑھو۔ ہاں، اس طرح سے اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب وہ ایک شخص جو تھے، وہ جو کمزور تھے، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، اور کیسے، اسی لیے کہتے ہیں نا سیرت پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ کوئی رسول اللہ کی زندگی ایسی نہیں تھی بہت آرام سے عیش میں گزری ہو، کبھی نہیں، بہت مشکلوں میں گزری، بہت مشکلوں میں گزری ہے، لیکن پھر اللہ نے ان کو کتنا بڑا درجہ دیا، کتنا بڑا درجہ دیا نا، کہ ان کا ذکر بلند کر دیا۔ پھر یہ بات بتائیے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے، تو آپ نے کہا اس حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کے رفع ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر آئے گا وہاں آپ کا ذکر، اللہ کا ذکر آتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کا بھی ذکر آتا ہے، اذان میں آپ کا ذکر آتا ہے، درود میں آپ کا ذکر آتا ہے، ساری چیزوں میں پہلے ایمان کی جب قبول کیا کلمہ، ہاں کلمے میں رسول کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب محنت کرتا ہے انسان، کوشش کرتا ہے، تو اس کو اللہ کیسے اجر دیتا ہے۔ دنیا میں اجر ہمیں دکھ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اسی طرح جو لوگ دین کے راستے پہ چلتے ہیں، دین کی خدمت کرنا، اصل بات کیا ہے؟ دین کی خدمت کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا، دین کے لیے اپنی جان لگانا، دین کے لیے اپنا وقت لگانا، محنتیں لگانا۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ یہ بھی بہت اچھی آیت ہے نا، کہ کوئی مشکل آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشکل آئی ہے تو آسانی بھی آ جائے۔ تو اور یہ جیسے ایک ہی جی اکٹھی پڑھنی چاہیے، بالکل۔ پڑھا بھی جائے گا۔ فائزہ، پھر کرنا کیا ہے تمہیں؟ فائزہ فرغت فانصب، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ الی ربک کا فرغب، اپنے رب کی طرف، یعنی ہر کام میں اپنے رب کو یاد کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کا حکم بجا لاؤ، ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین، قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تین کی، تین اس کو کہتے ہیں انجیر کو، اور زیتون کی، اور طور سینا کی، اور اس پاک شہر کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور قسم کھا کے کیا کہا ہے؟ بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورتی سے اعتدال کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اب کبھی قسم کھانے سے یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ جگہ کی بات ہو رہی ہو۔
القاریہ تک پڑھیں گے بس اب. قدر پر کل ہونی چاہیے. ساتھ جاتے آ رہے ہیں قدر سے شروع کرتے ہیں. اور قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس گھر کی بلد الامین. ہم نے انسان کو قسم کس چیز پہ اللہ نے کھائی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا. ہر انسان جو ہے اس کو جو چیزیں چاہیے تھیں اور جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اور جیسی اس کی شکل تھی اور جیسے اس کے اعضاء تھے ویسے ہی اللہ نے بنایا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں سب نیچوں سے نیچے، سب نیچوں سے نیچا کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ انسان بڑھاپے میں بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان اعمال کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ اعمال تو اس کے اچھے ہونے چاہیے تھے. اللہ نے اس کو ایسی چیزیں دی تھی کہ وہ اچھے عمل کر سکتا تھا، لیکن وہ کیا کر لیتا ہے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، بالکل بیکار کر دیتا ہے. صرف وہ لوگ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی جس کا سلسلہ ختم نہیں ہو. جنت میں نا کوئی نعمت کی بھی ختم نہیں ہوگی. بس کون جھٹلائے گا اس کو اس کے بعد؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ احکم الحاکمین بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. سورۃ العلق. سورۃ العلق کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. اس کے جو 5 آیتیں اور بعد کی آیتیں اس کے بعد آئی تھی. اور یہ اس وقت پیش آیا تھا نا جب آپ غار حرا میں تھے اور وہاں پہ ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے آپ کو بتایا تھا اقرا پڑھو بسم رب کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی پڑھتے ہوئے سب سے پہلے کیا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے نام سے پڑھ رہے ہیں، اور وہ کون سا رب ہے؟ اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھے بنایا. یہ ساری سوچیں ایک ہونی چاہیے نا. انسان کو پیدا کیا خون کی پھٹکی سے، علق اس کو بھی کہتے ہیں نا جو چمٹ جاتی ہے جیسے جونک ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. کس طرح سے انسان کو پیدا کیا؟ کیا تھے ہم؟ کیا ہماری پیدائش میں کوئی ہمارا حصہ ہے یا کسی اور کا حصہ ہے؟ کسی کا نہیں. صرف اللہ جو ہے پیدا کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ نے
اس کو حقیقت بتا دی اس کی کہ تم کیسے تھے، تمہیں کیسے پیدا کیا. اقرا پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب جو ہے وہ بہت کریم ہے، بہت تمہارے پر احسان کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے تمہیں قلم سے سکھایا. قلم کی بار بار ذکر آتا ہے. قلم کی نا بڑی اہمیت ہے ہماری، کیونکہ جو لکھ دیا جاتا ہے نا جو علم وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ حمزہ یوسف بتا رہے تھے کہ جہاں وہ پڑھتے تھے انہوں نے 10 سال جا کے پڑھا ہے کہیں افریقن کنٹری میں. کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ قلم کو پھینکتے نہیں ہیں، قلم ختم ہو جاتا ہے یا پینسل چھوٹ ہو جاتی ہے، سب ایک ڈبے میں رکھے جاتے ہیں جمع کر کے. اس کی عزت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھینکنا نہیں چاہیے اس کو. کیسی کیسی لوگوں کی سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم، ایک سورت ہے ہمارے، اور قلم کے ذریعے انسان تک علم پہنچا. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے سکھایا وہ علم جو انسان نہیں جانتا. وہی کے ذریعے ان چیزوں کا علم ہمیں ہوا ہے جو ہم نہیں جانتے. یہ اللہ کا احسان. تو یہ سب سے پہلی وحی تھی نا جو آئی تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے کس کو بتایا تھا؟ اپنی بیوی کو بتایا تھا. اپنی بیوی کو بتایا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے. تو ان کی بیوی نے انہیں تسلی دی. اور کس چیز کا واسطہ دیا؟ دیکھیے جو انہوں نے باتیں بتائی تھی نا حضرت خدیجہ نے، کبھی غور کریں. آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، کبھی اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ ہے، ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں تھا. ہاں جی. اور یہ چیزیں اچھی اس زمانے میں بھی سمجھی جاتی ہوگی، آپ سوچیں نا. فطرت ہے نا کہ انسان اچھائی کو ہی کرتا ہے. ہاں، اچھائی ہمیشہ اچھائی رہتی ہے، اچھے لوگ اچھائی کو سمجھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ یہ کام کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے نا مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو اتنے اچھے اچھے کام کرتے. اور جب ایمان لاتے ہیں نا تو پھر اظہار بھی کرنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے اپنے کس کو بتایا تھا؟ اپنے دوست کو بتایا، فوراً ایمان لے آئے وہ تو. اور انہوں نے جا کے 5 آدمیوں کو بتایا، وہ 5 بھی ایمان لے آئے. ابھی کچھ بھی اسلام نہیں آیا ہے، کچھ طریقے نہیں آئے ہیں، کچھ شریعت نہیں آئی ہے. بس فوراً کے فوراً بات کو قبول کر لینا. یہ نیک لوگوں کے دل پر نا فوراً بات اثر کر جاتی. جب دل صاف ہوتا ہے نا، جب بات اثر کر، دل کو صاف کرنا بہت ضروری. اور انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. پڑھو پڑھو. ہمارے تو وحی کا پہلا لفظ ہی پڑھنا آیا ہے. یعنی امر کا صیغہ ہے یہ. جی، اقرا، پڑھو. اب ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں بیچارے. ہم لوگ کیا ہو گیا؟ اور پڑھتے بھی ہیں تو قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور بہت چیزیں پڑھنا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے. پھر ہنس کے کہہ دیتے ہیں اچھا ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے. یعنی جہالت کی پھر انتہا نظر آتی ہے اس وقت کہ جس انسان کو اپنے دین کے بارے میں نہیں معلوم ہو اور وہ اس پہ مذاق اڑا رہا ہو، یا اس کو معمولی سمجھ رہا ہو، یا اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا ہو، اور دنیا کی کتنی ڈگری اس نے لے لی ہے، کیا ہے پھر؟ تو اللہ نے تو کہا پڑھو. کلا، ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ بڑا بے نیاز ہے. بے شک اس کے ربی کی طرف اسے لوٹ کر جانا. کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اگر وہ ہدایت پہ ہو یا نیکی کی تلقین کرتا ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے؟ یہ ایک شخص کا رویہ بتایا ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتانی شروع کی تو کس طرح سے ان کو جھٹلانا شروع کیا نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ شخص جو ہے، یہ ابو جہل جو تھا نا، نماز پڑھنے سے بھی روکتا تھا اور طرح طرح سے تکلیفیں دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارائیتا ان کذب وتولی، اور کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے؟
کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ ایسے سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اس کو کھینچیں گے، اس کی پیشانی کو پکڑ کے کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سوچ سمجھ کی صلاحیت ہے نا پیشانی میں ہوتی ہیں، آگے کا جو دماغ کا حصہ ہوتا ہے اس میں ہی ہوتی ہیں۔ بس چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لے، ہم بھی اپنے پولیس والے جو جہنم کی پولیس ہے زبانیہ اس کو بلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، اس نے تو اطاعت نہیں کری۔ تمہیں کیا کرنا ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب جاؤ۔ کتنی اچھی بات کہی نا، بس جو تو وقت کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ ساری کافی ساری 97 ہے، یہ 97 ہے تو 114 ہے نا، نہیں 17 بس رکو ہے نا، اب ہم سورہ قدر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ کل تک آج کا بھی زیادہ بتائیں کل کل نئے لوگ آئیں گے نا تو تھوڑا سا تاکرات کا اور سب سے شروع ہو جائیں گے نا چلے آپ بتائیے گا پھر اس کے ساتھ۔ جڑا بولے مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ میرا کب بولنا ختم ہو جائے، مطلب بولتے بولتے ایک دم ایسا لگتا ہے کہ بولا ہی نہیں جا رہا۔ ہاں پانی نہیں وہ گلا پتہ نہیں ہر چیز کر کے دیکھ لیے، بس وہ ڈاکٹر کے یہاں بھی جانا ہے، مجھے جانا ہی نہیں ہو رہا ڈاکٹر۔ الرجی کی بھی گولی کھائی ہے۔ پانی بھی جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ